अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का टारगेट पेपर बताऊंगी 2025 का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। जो आपका भी रिड्यूस सिलेबस आया ना, उसके मुताबिक ये टारगेट पेपर है और ये तमाम ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका उर्दू का पेपर इसी टारगेट पेपर से आएगा इंशाल्लाह 100%। तो आप इस टारगेट पेपर की अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, टारगेट पेपर बताने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ कि उर्दू का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। हिस्सा अलीफ जो है वो 20 मार्क्स का होगा, उसमें आएंगे MCQs। हिस्सा बे होगा 40 मार्क्स का, उसमें आपने करने होंगे 4 क्वेश्चंस। और हिस्सा जीम होगा 40 मार्क्स का, उसमें आपने करने होंगे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये टारगेट पेपर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, तो अब मैं आपको टारगेट पेपर बताना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्सा अलीफ की। हिस्सा अलीफ में कसीरल इंतखाबी सवालात होंगे और हिस्सा अलीफ 20 नंबरों का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा 20 कसीरल इंतखाबी सवालात, यानी कि आपने 20 MCQs करने हैं। ठीक है, अब ये 20 MCQs जो हैं वो पेपर में कहाँ से आएंगे मैं अब आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, MCQs की तैयारी करनी है आपने अपनी बुक की फहरिस्त से। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस में आपको मैंने जो जो चैप्टर्स और जो जो नज़में बताई हैं ना, उनके नाम और उनके मुसन्निफीन और जो शायर हैं उनके नाम आपने याद कर लेने हैं। ओके, और स्टूडेंट्स, अगर आपने रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाकर देख लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूंगी। जो जो चैप्टर्स और जो जो नज़में रिड्यूस सिलेबस में हैं, उन चैप्टर्स और नज़मों के एंड में जो है ना मश्क होती है और वहाँ पर MCQs दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये MCQs भी आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसे करने से आपकी मज़ीद अच्छी तैयारी हो जाएगी MCQs के लिए। MCQs की तैयारी करने के लिए आपने मज़ीद ये करना है कि जब भी आपका कोई चैप्टर या नज़म स्टार्ट हो रही होती है ना, तो उससे पहले जो है ना इस तरह का बॉक्स बना होगा जहाँ पर मुसन्निफ की पैदाइश की तारीख, वफ़ात की तारीख, खिताबात और तसनीफ जो है ना लिखी होंगी। ठीक है, तो इस बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है ना वो आपने सारा कुछ पढ़ के और याद करके जाना है। इससे भी आपकी MCQs की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ओके, जो चैप्टर्स और जो नज़में रिड्यूस सिलेबस में है ना, उन सब चैप्टर्स और नज़मों के स्टार्ट में इस तरह का बॉक्स होगा। ठीक है, उस बॉक्स में जो भी लिखा होगा वो आपने याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपकी MCQs की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। MCQs की मज़ीद तैयारी के लिए आपने ये करना है कि चैप्टर के लास्ट में लिखा होता है माखूज अज, यानी कि ये चैप्टर कहाँ से माखूज है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले जो आपका चैप्टर है कौमी इत्तेफाक, उसका लिखा हुआ है लास्ट में माखूज अज मकलाते सर सैयद, तो ये भी आपने लाजमी याद करना है MCQs के लिए। ठीक है, MCQs की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और आपने क्या करना है कि 10 ईयर में जो जो MCQs है ना उनको भी आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिस्सा बे की, मुख्तसर जवाब के सवालात, और ये हैं 40 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दिए गए 5 अशआर में से सिर्फ 2 अशआर की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10 नंबर्स का है।
یعنی کہ آپ کو 5 اشعار دیے جائیں گے، ان میں سے صرف آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے شاعر کے حوالے، یعنی کہ شاعر کا نام بتانا ہے اور شاعر کا مختصر تعارف بتانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹوڈنٹس جو آپ کے اشعار ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں غزلوں سے، ٹھیک ہے؟ اب جو غزلیں آپ نے پڑھنی ہے اور ان کی تیاری کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے جو غزلیں پڑھنی ہیں وہ ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی، خواجہ میر درد کی، حسرت موہانی کی، خواجہ حیدر علی آتش کی، ٹھیک ہے؟ اور اسٹوڈنٹس یہ جو غزلیں ہیں نا یہ آپ کی بک میں دو ہیں، یعنی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی بھی آپ کی بک میں 2 غزلیں ہیں، خواجہ میر درد کی بھی آپ کی بک میں 2 غزلیں ہیں، اور خواجہ حیدر علی آتش کی بھی آپ کی بک میں 2 غزلیں ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک غزل یاد کرنی ہے، جو کہ میں نے آپ کو ریڈیوس سلیبس میں بتائی تھی نا وہ غزلیں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے ریڈیوس سلیبس دیکھ لیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی۔ دیے گئے 3 اقتباسات میں سے صرف ایک کی تشریح سبق اور مصنف کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ یعنی کہ آپ کو 3 اقتباسات دیے جائیں گے، اس میں سے صرف ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے، آپ نے سبق کا نام بھی بتانا ہے، مصنف کا نام بھی بتانا ہے اور مصنف کا مختصر تعارف بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ بھی ہوگا 10 نمبروں کا، ٹھیک ہے؟ اب اقتباس کے لیے جو ضروری سبق ہیں وہ ہیں قومی اتفاق، زبان گویا، بنام میر مہدی مجروح۔ تو یہ 3 سبق اقتباسات کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی۔ دیے گئے ایک بند کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ یعنی کہ آپ کو بند دیا جائے گا، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، شاعر کا نام بتانا ہے اور نظم کا بھی نام بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا پھر دی گئی 3 نظموں میں کسی ایک نظم کا مرکزی خیال شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ یعنی کہ آپ کو 3 نظمیں دی جائیں گی، اس میں سے کسی ایک نظم کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے، شاعر کا آپ نے ساتھ مختصر تعارف بھی بتا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا یا تو آپ نے یہ کوشچن کرنا ہے یا پھر یہ، یعنی کہ یا تو آپ نے بند کی تشریح کرنی ہے یا پھر مرکزی خیال کرنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ مرکزی خیال لکھیں، ٹھیک ہے؟ بند کی تشریح آپ نے نہیں کرنی ہے، اوکے ہو گیا؟ اب مرکزی خیال کے لیے جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو مرکزی خیال کے لیے جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں وہ ہیں رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ کی، چپ کی داد۔ تو یہ تینوں نظمیں مرکزی خیال کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان تینوں کی تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ کوشچن بھی حل ہو جائے گا، اور یہ کوشچن بھی 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹوڈنٹس اب بات کر لیتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی۔ کوشچن نمبر 5 ہے 10 نمبرز کا۔ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ یعنی کہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ مصنف کا مختصر تعارف لکھنا ہے۔ یا دیے گئے 8 مختصر سوالات میں سے صرف 5 کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ مختصر سوالات کتاب کی مشقوں سے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ نے خلاصہ لکھنا ہے یا پھر آپ نے سوالات جوابات کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اب خلاصے کے لیے جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو خلاصے کے لیے امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بیگم کی بلی، خواہ مخواہ کی لڑائی۔ تو یہ چاروں چیپٹرز خلاصے کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔
انشاءاللہ آپ اس کی اچھے سے تیاری کرنا، آپ کا یہ کویشچن کلیئر ہو جائے گا. اوکے، اب ہم بات کر لیتے ہیں حصہ جیم کی. تفصیلی جواب کے سوالات. حصہ جیم 40 نمبرز کا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کویشچن نمبر 6 کی. کویشچن نمبر 6 جو ہے وہ 20 نمبروں کا ہے. دیے گئے 3 شاعرہ میں سے کسی ایک کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے. یعنی کہ آپ کو کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کرنی ہے. آپ کو 3 شاعر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہیں شاعر وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جن کی آپ نے شاعرانہ خصوصیات پڑھنی ہے. اوکے، خواجہ میر درد، مرزا اسد اللہ خان غالب، نذیر اکبر آبادی. تو ان 3 شاعر کی آپ نے شاعرانہ خصوصیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈینٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں کویشچن نمبر 8 کی. کویشچن نمبر 8 20 نمبرز کا ہے. دیے گئے 3 نثر نگاروں میں سے کسی ایک کی نثری خصوصیات تحریر کیجیے. یعنی کہ آپ کو 3 نثر نگار دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کی نثری خصوصیات آپ نے لکھنی ہے. یا دیے گئے 2 موضوعات میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کیجیے. مضمون دور حاضر کی موضوعات سے دیے جائیں گے. یعنی کہ آپ نے یا تو ایک نثر نگار کی نثری خصوصیات لکھنی ہوں گی یا پھر کوئی بھی مضمون لکھنا ہوگا. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نثر نگار کی نثری خصوصیات لکھ لیں. اوکے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن نثر نگار کی آپ نے نثری خصوصیات یاد کرنی ہے. سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، منشی پریم چند. تو ان تینوں نثر نگاروں کی آپ نے نثری خصوصیات یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈینٹس ٹارگٹ پیپر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے مدد ملی ہوگی، اور اگر آپ کو کچھ بھی ایسی چیز ہے جو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا رپلائی لازمی دوں گی انشاءاللہ. اور آپ اس ٹارگٹ پیپر سے اپنے پیپر کی تیاری کرنا، آپ کے انشاءاللہ 100% مارکس آئیں گے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا.